بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ ٹاک ود ہانی. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہانی حاضر ہے. اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے. بہت اچھی امیزنگ ویڈیوز ہسٹریز اینڈ فیکٹس کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامل فیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سن 573 میں مکہ میں پیدا ہوئے. دور جاہلیت میں ان کا شمار قریش کے مطبوع افراد میں ہوتا تھا، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پیسہ پیش کے اسلام قبول کر لیا. یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلانے لگے. قبول اسلام کے 13 برس تک مکہ میں رہے، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ چلے گئے. مکہ سے ہجرت کر کے یثرب چلے گئے. غزوہ بدر اور دیگر کئی غزوات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرکاب رہے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت نزدیک آیا تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبی میں امامت کریں. پیر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، اور اسی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی. منصب خلافت پر متمکن ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلامی علاقوں میں ولیوں، عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا. جا بجا لشکر روانہ کیے. اسلام اور اس کے فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزائر عرب اسلامی حکومت کے مطیع ہو گئے. فتنہ ارتداد کے دور میں فتنہ ارتداد شروع ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیے. ان کے بعد عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا. پیر 22 جمادی الاخر سن 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے جانشین مقرر ہوئے. آپ کا اسلامی اسم مبارک عبداللہ تھا، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق. آپ کے والد کا نام عثمان، کنیت ابو قحافہ، والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام خیر. آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے کی شاخ بنو تیم سے ہے. عہد جہالت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا تھا. آپ کا نام عبد الکعبہ کی وجہ بعض روایات کے مطابق آپ کے والدین کے لڑکے زندہ نہیں رہتے تھے، اس لیے انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کی لڑکا پیدا ہوا اور زندہ رہا تو وہ اس کا نام عبد الکعبہ رکھیں گے اور اسے خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے. چنانچہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے نظر کے مطابق آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا. جوان ہونے پر آپ عتیق، آزاد کردہ غلام کے نام سے مسموع ہو، کیونکہ آپ نے موت سے رہائی پائی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیدائش عام الفیل کے 2 سال 6 ماہ بعد ہوئی تھی. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال 6 ماہ چھوٹے تھے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس بیٹھے اپنی ولادت کا ذکر کر رہے تھے. دونوں کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بڑے ہیں. آپ کی کنیت ابو بکر کے بارے میں یہ مشہور ہے کیونکہ آپ اعلیٰ خصلتوں کے مالک تھے، اس لیے آپ کی ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے، جو بعد میں آپ کی کنیت ٹھہری. آپ کی کنیت ابو بکر کے بارے میں یہ بھی سند پائی جاتی ہے کہ عربی میں بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں. آپ کیونکہ اونٹوں میں دلچسپی رکھتے تھے اور اونٹوں کی لاج معالجے میں کی واقفیت رکھتے تھے، اس لیے لوگوں نے آپ کا نام ابو بکر کہنا شروع کر دیا، یعنی اونٹوں کا باپ. آپ کے لقب صدیق کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ واقعہ معراج کے بعد قریش مکہ کو اپنی معراج سے آگاہ فرمایا تو انہوں نے آپ کی تکذیب کی. جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو واقعہ معراج کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے فرمایا،
میں تو معراج پر جانے کی تصدیق کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ ایک اور جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اسی لیے آپ کو صدیق کا نام دیا گیا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق میں جلدی کی اور آپ سے کبھی لغزش نہیں ہوئی۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے کہا، میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم گرامی کے بارے میں اکثر محدثین کا خیال ہے کہ آپ کا نام عتیق تھا۔ عتیق کا مطلب آزاد، جبکہ بیشتر محدثین کرام کا خیال یہ بھی ہے کہ عتیق آپ کا لقب تھا۔ اور اس زمن میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ایک روز میں اپنے حجرے میں موجود تھی اور باہر صحن میں کچھ صحابہ کرام آپ کے ہمراہ موجود تھے۔ اس دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، جو لوگ کسی عتیق یعنی آزاد کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ابو بکر۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جو لوگ کسی عتیق یعنی آزاد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو آگ سے آزاد کر دیا۔ چنانچہ آپ کے اس فرمان کے بعد آپ کو عتیق کے لقب سے بھی مشہور ہو گئے۔ ایک اور صحابی کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق حسن و صورت کی وجہ سے عطا ہوا تھا۔ بعض علماء کا قول ہے چونکہ آپ کے نسب میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو عیب سمجھی جا سکے، سلسلہ نسب کے بیب ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو یہ عتیق کا لقب دیا گیا تھا۔ یہ تھوڑی سی انفارمیشن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔